بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہماری اس مسجد میں تسلسل کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر گفتگو چل رہی ہے، لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ جن دنوں سے ہم چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اس کا آخری ہفتہ ہے اور 2-3 دن باقی ہے کہ اس کے بعد پھر ہم ایک ایسے مبارک مہینے میں داخل ہونے والے ہیں کہ جس مہینے کی فضا میں قربانی کی خوشبو آپ محسوس کریں گے، تکبیرات کی صدائیں آپ کو گونجتی ہوئی محسوس ہوگی، دنیا کے لاکھوں مسلمان لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف کوچ کیے ہوئے ہیں، پہنچ رہے ہوں گے، پہنچتے رہیں گے۔ وہ مہینہ جس کا ہر عمل، جس کی ہر عبادت ایک عظیم ہستی کی یاد دلاتی ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں کیا جانے والا ہر عمل ایک عظیم ہستی کی یاد دلاتا ہے۔ حج کا ہر رکن ہو یا قربانی کا منظر ہو، صفا مروہ کی سعی ہو یا منا کی وادیاں ہوں، عرفات کی دعائیں ہوں، ان تمام اعمال میں آپ کو سیدنا حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی قربانیاں نظر آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی کتاب مقدس قرآن میں امام کے لفظ سے آپ کے وصف کو بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو پوری انسانیت کا قیامت تک کے لیے امام بنایا ہے۔ آپ غور تو کریں کہ وہ نبی جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، خاتم المرسلین بنایا، اور پوری انسانیت کے لیے صبح قیامت تک کے لیے جس نبی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اس نبی کے لیے تو قرآن میں کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے اس آخری پیغمبر محمد کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جتنے حالات آ سکتے تھے ان تمام حالات کی رہنمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ اس لیے کہا گیا اسوہ حسنہ۔ عیسیٰ کو نہیں کہا گیا، حضرت موسیٰ کو نہیں کہا گیا، لیکن ایک نبی ہے ہمارے نبی کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا ہے کہ ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امامت کے منصب سے بھی سرفراز فرمایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، قرآن میں کہ جب اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ میں تمہیں امام بنانے جا رہا ہوں، امام، اور ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تمام انبیاء میں نبی آخر الزماں کو چھوڑ کر ابراہیم میں ایسی کیا خوبی تھی، ابراہیم کی زندگی میں ایسی کیا خاصیت تھی اور ان کے وہ کیا کمالات اور اوصاف اور خوبیاں تھی
کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو صبح قیامت تک کے لیے امامت کے منصب پر سرفراز فرما دیا۔ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی زندگی میں ہمارے لیے ایک نمونہ بنا دیا ہے؟ کیوں؟ جواب اس کا بہت آسان ہے۔ جواب یہ ہے کہ ابراہیم صرف ماضی کی ایک شخصیت کی داستان نہیں ہے، ابراہیم صرف ایک ہستی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ابراہیم ہر دور کے فتنوں کا علاج ہے۔ بہت کم لفظوں میں نے حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ابراہیم ماضی کی صرف ایک ہستی نہیں، بلکہ ابراہیم آنے والی پوری انسانیت کے لیے تمام فتنوں کا مداوا اور علاج ہے۔ کیسے؟ تو دیکھنا پڑے گا کہ فتنے کون کون سے ہیں جن سے آج ہم جوجھ رہے ہیں، اور ان فتنوں کے لیے ابراہیم کی زندگی میں ہمیں نمونہ کیسے ملتا ہے۔ یہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا، ابراہیم کی زندگی کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ آج کے دور میں ایمان اگر کمزور پڑ جائے، ابراہیم کو دیکھے۔ ایمان کمزور ہو جائے تو ابراہیم کو دیکھے کہ کیا انہوں نے کیا تھا۔ باطل غالب نظر آنے لگ جائے، کیا کرنا ہے؟ ابراہیم کو دیکھو۔ ایمان کمزور پڑ جائے، ابراہیم کو دیکھو۔ ساری دنیا مخالفت پر اتر آ جائے، کیا باپ، کیا ماں، کیا بھائی، کیا بہن، کیا بادشاہ، کیا خاندان، کیا قبیلہ، سب کے سب مخالفت پر اتر آ جائے، کیا کریں گے؟ ابراہیم کو دیکھو۔ جوانی اگر جو ہے خواہشات میں ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ ابراہیم کو دیکھو۔ سماج دیندار لوگوں کو تانے دینے لگ جائے، دین پر چلنے والوں پر تانے کسنے لگ جائے، ان کو جو ہے فنڈامنٹلسٹ کہا جانے لگے، بنیاد پرست کہا جانے لگے، ان کے دین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جانے لگے، تو کیا کرنا ہے؟ ایسے وقت میں بھی ابراہیم کو دیکھنا ہے۔ یہ سارے فتنے، یہ سارے حالات، یہ جو سارے مسائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ عموماً معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، ان تمام مسائل میں، ان تمام صورتحال میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ موجود ہے۔ آج کا مسلمان جن حالات سے گزر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ان تمام کا جواب موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے ماحول میں پیدا ہوئے، کس فضا میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ ابراہیم پیدا ہوئے، باپ مشرک تھا، نہ صرف بت پرست تھا بلکہ بت گر تھا، نہ صرف صنم پرست تھا، صنم تراش تھا، بتوں کو بنایا کرتا تھا، اور ان کے ان بت پرستی کے معاملات کا وزیر تھا۔ گھرانہ بت پرستی کا ہے، باپ بت پرست ہے، قوم بت پرست ہے، خاندان اور قبیلہ بت پرست ہے، وقت کا بادشاہ بت پرست ہے، سب کے سب بت پرست ہے، اور اس ماحول میں ابراہیم نے آنکھ کھولی ہے۔ لیکن کیا ماحول کا اثر لیا؟ کیا بادشاہ سے ڈر لگا؟ کیا قوم کے خلاف جانے میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس کی؟ کیا برادری کے رواج اور ریت اور طریقے سے ہٹ کر چلنے میں ذرا بھی ابراہیم کو ہچکچاہٹ محسوس ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ آج اگر کوئی ماحول کے خلاف بولنے لگ جائے تو لوگ بولتے ہیں اکیلے کیا کر لو گے، اکیلے کیا بدل ڈالو گے، آپ کے اکیلے سے کیا ہونے والا ہے، آوے کے آوا پورا بدلا ہوا ہے، خاندان کیا بولے گا، سماج کیا بولے گا، قبیلہ کیا سوچے گا، بڑے بوڑھے اور پرکھوں کے طریقوں سے ہٹ کر بات کر رہے ہو، تم کو کچھ حیا آتی ہے کہ نہیں، تم نے کچھ بڑوں کا خاندان کی عزت کا تمہیں کچھ خیال ہے کہ نہیں؟ سوال ایسے اٹھتے ہیں۔ اگر کوئی سچی بات کرنے لگ جائے ایسی ہی آوازیں اٹھتی ہیں، کیا مولانا صاحب، کیا مفتی صاحب، کیا مدرس صاحب، اور کیا جماعت میں لگے ہوئے، کیا پرانے اور نئے، اور کیا امیر صاحب۔ شادیاں ہونے دو، ہلدی مہندی رسومات ہر گھر میں ہے۔ ہاں، امیر صاحب کے یہاں بھی ہے، مفتی صاحب کے یہاں بھی ہے۔
عالم صاحب کے یہاں بھی ہے، جاہل صاحب کے یہاں بھی ہے، اکیلے کیا بدل ڈالو گے؟ ابراہیم نے کیا کیا؟ کیا کیا حضرت ابراہیم نے؟ آج بھی ہو جو ابراہیم سہیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ابراہیم نے جس فضا میں آنکھ کھولی، جس ماحول میں پیدا ہوئے، وہ ماحول بت پرستی کا تھا، شرک کا تھا، مشرکین سے پوری زمین بھری پڑی تھی، باپ مشرک، خاندان کا ہر فرد مشرک، بادشاہ مشرک، حکومت مشرک۔ ابراہیم نے نہ یہ سوچا کہ باپ کیا بولے گا، خاندان کیا بولے گا، قبیلہ کیا کہے گا۔ ابراہیم کو جو بات اللہ نے سچ ان کے دل میں ڈالی تھی وہ ببانگ طول کہی اور کی، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے جو آپ سے شروع میں یہ کہا کہ آج کے دور میں ابراہیم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ جو ایک لفظ میں حضرت ابراہیم کی پوری زندگی کا میں نے خلاصہ بیان کیا کہ ابراہیم صرف ماضی کی ایک ہستی نہیں بلکہ ہر دور کے فتنوں کا علاج ہے۔ غور کریں ہم آج کیا ہو رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے تنہا ابراہیم کو پوری امت کہا۔ حیرت ہے، ایک فرد ہوتا ہے، ایک انڈیویجول ہوگا، ایک انڈیویجول کو پوری قوم کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ میں یہ کہوں کہ فلاں صاحب جو ہے وہ پوری مومن برادری ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ بھئی مومن برادری کا ایک فرد ہے، ایک فرد پوری برادری کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے غور کیجئے آپ، حضرت ابراہیم کو فرمایا ان ابراہیم کان امت، ابراہیم پوری ایک امت تھے، اکیلے تھے، پوری حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے، باپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، استقامت کے ساتھ ایک آدمی ایک فکر دعوت میں، استقامت میں، اخلاص میں، ایمان میں، جہد میں، ہجرت کرنے میں، صبر کرنے میں، قربانی دینے میں، اولاد کو چھوڑ دینے میں، اولاد کو ذبح کر دینے میں، اس ایک اللہ کے بندے نے ایسا کردار ادا کیا کہ پوری امتیں کردار ادا نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم وہ تنے تنا ایک ذات یا ایک ہستی نہیں ہے، وہ پوری امت ہے، وہ پورے فتنوں کا علاج ہے۔ الحمدللہ۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم سائٹ پہ کیوں ہیں؟ حاشیے پہ کیوں لگا دیے گئے ہیں؟ بے وزنی کیوں ہیں؟ مین اسٹریم میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ ترقی کی دوڑ میں کیوں نہیں ہیں؟ لوگوں کے جو بولنے کے مطابق خالی پنکچر کی دکانیں اور ٹھیلے اور گاڑے بس اسی میں کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو کمپرومائز کرنا سیکھ لیا ہے۔ ابراہیم نے کمپرومائز نہیں کیا، جو چیز حق تھی، جو سچ تھا، جو اللہ نے ان کو بتایا تھا، پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو گئے، خاندان کے خلاف کھڑے ہو گئے، باپ سے بغاوت کر دی، لیکن حق پر ڈٹے رہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حق کو جانتے ہوئے ماحول سے ڈر جاتے ہیں۔ ماحول سے ڈرتے کہ نہیں؟ ارے ہلدی کیوں کر رہے جی امیر صاحب؟ ارے مفتی صاحب مہندی کی رسم کیوں ہو رہی جی؟ ارے نہیں کرنا پڑتا بھائی، سارے عورتوں کا بولنا ہے، کرنا پڑتا۔ ارے آپ جانتے ہیں نا غلط ہے یہ۔ نہیں عورتیں نہیں مانتی، کرنا پڑتا۔ اسکول، کالج، دفتر، ہر جگہ سوشل میڈیا، ہر جگہ مسلمانوں پر دباؤ ہے، ہر جگہ دباؤ ہے۔ کیا دباؤ ہے؟ کہ بھئی اتنے دیندار بننے کی کیا ضرورت ہے، داڑھی پوری رکھنے کی کیا ضرورت ہے، دور سے نظر آ جائے، ٹوپی پہننے کی کیا ضرورت ہے، ارے بھئی فرض پڑھو خالی، اور سنتوں اور نوافل اور تہجد، اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ ہر جگہ دباؤ ہے، کیا کالج میں، کیا دفتر میں، کیا سوسائٹی میں، کیا آفیسز میں، کیا سوشل میڈیا پہ۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہ جاتے ہیں اس میں۔ ہاں بھئی کوئی گناہ تھوڑی نہ ہے، ہم کر لیتے ہیں زمانے کے ساتھ، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، وہی معاملہ ہمارا ہوتا ہے۔ ابراہیم نے تو یہ نہیں سوچا، ابراہیم نے یہ نہیں سوچا۔
ابراہیم نے وہی کام کیا جو حق تھا، حق کے خلاف جو بات تھی اس کے خلاف ڈٹ کر دکھایا۔ اور آج کے دور کے مسلمانوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ سب سے بڑا سبق ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی مخالف ہوں، فضا کتنی ہی مخالف ہوں، لوگ کتنے ہی آپ کے نظریات کے خلاف ہوں، آپ کے طریقے کے خلاف ہوں، جو آپ کا حق ہے اس پر حق کے ساتھ ڈٹ جانا، یہ ابراہیمی اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ قد کانت لکم فی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں نمونہ ہے، یہ ہے نمونہ۔ یہ دیکھنا ہے کہ حالات کیسے ہی ہو، ابراہیم علیہ السلام نے رواداری یا تعلقات کی خاطر کمپرومائز نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا تھا نا، کیا کہا گیا تھا؟ ارے بھائی چلو میلہ ہے، میلے میں کیا ہوتا ہے؟ ناچ گانا، کھانا پینا، ہلڑ مچانا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبی رسومات ہوتی تھی، مذہبی رسومات بھی ہوتی تھی بت پرستی کی۔ آج کا مسلمان ہوتا تو کیا کہتا؟ ارے بھائی اپنے دل میں تھوڑی نا اپن مان رہے، مگر سوسائٹی میں رہنا پڑتا، اپنے محلے میں رہتے، تھوڑا سا کلر لگا دیے تو کیا ہوا؟ اور آج کل کے جو لبرل ہے، سو کال لبرل، سو کال نہیں ایکچوئل میں لبرل ہیں، کہہ کے سو کال ہیں، جو آج کے لبرل بنے پھرتے ہیں، سیلیبریٹیز جتنے بھی ہیں بالی ووڈ اور کرکٹ وغیرہ کے جو آ جاتے اس فیلڈ میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا معیار کچھ الگ ہو گیا، ان کا معیار الگ ہو ہی جاتا ہے۔ پھر ان کے پاس جو ہے رام بھی خوش رہے رحیم بھی ناراض نہ ہو، وہ والا معاملہ چلتے رہتا ہے۔ ہولی بھی ہو رہی ہے، دیوالی بھی ہو رہی ہے، اور وہ گنپتی بیٹھ رہا ہے اس کے بھی جو ہے تو پروگرام ہو رہا ہے، عید بھی ہو رہی ہے اور شب برات بھی ہو رہی ہے، سب چل رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، ذرا محسن صاحب کا پانی لینے لگا، ان کو پانی لگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رواداری یا تعلقات کی خاطر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا کسی بھی معاملے میں۔ قوم نے کہا کہ میلہ لگا ہوا ہے، آپ جا سکتے تھے، آپ دل میں سوچ سکتے تھے کہ میں چلا گیا تو کیا ہوا، میرے دل میں تو میں اللہ کو ایک مان رہا ہوں، مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن مجھے اس سوسائٹی میں رہنا ہے، مجھے اس ماحول میں رہنا ہے، یہاں کی فضا میں سانس لینا ہے، اور میں اگر یہاں نہیں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے بارے میں کچھ اور رائے قائم کریں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بالکل بھی نہیں سوچا۔ کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ اب بیمار بولے تو بیماری ہر بہت طرح کی ہوتی ہے، بیماری جسمانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو سامنے والوں نے یہ سمجھا کہ بھئی کوئی میڈیکلی کچھ بیماری ہوں گی، جسمانی کوئی بیماری ہوں گی، اس لیے نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے ذہن میں یہ تھا کہ تمہاری جو شرک کی اور بت پرستی کی گندگی کو دیکھ کر میری روح بیمار ہے، اور اس وجہ سے میں اس ماحول میں نہیں آنا چاہتا ہوں جس ماحول میں مجھے جو ہے تو الرجی ہے، جیسے کسی کو ڈسٹ کی الرجی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بت پرستی کی الرجی تھی، شرک کی الرجی تھی، وہ بیماری تھی، ایسی روحانی بیماری تھی کہ اس کی وجہ سے کڑن ہوتی تھی، سانس گھٹنے لگتی تھی اس کو دیکھ کر۔ تو کہا کہ میں بیمار ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ منع کر دیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی رواداری کا اور تعلقات کا خیال نہیں رکھا۔ جس چیز کو غلط سمجھا اس میں شرکت کو بالکل بھی جو ہے تو روا نہیں سمجھا۔ آج کے دور میں یہ نمونہ ہے۔ آسان لفظوں میں بولوں آپ کو، ایمان والے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں مقبول بننے سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں قابل اور قبول بننے کی فکر کرے۔ ایمان والے کی صفت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کی نگاہ میں مقبول بننے سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں قابل اور قبول بننے کی فکر میں لگے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سبق ہے۔ ایسے ہی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی آپ دیکھیے، نوجوان ہیں، نوجوانوں تک پیغام پہنچتا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا سب سے بڑا وصف کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ حضرت کی پوری جوانی خواہشات میں نہیں، دعوت میں گزری ہے۔ حضرت ابراہیم کی جوانی کس میں گزری؟ دعوت میں گزری، خواہشات میں نہیں۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا، نوجوانی کے دور کا تذکرہ کیا حضرت ابراہیم کی۔ قرآن کی آیت ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے جب بت مندر میں ٹوٹ گئے، حضرت ابراہیم نے توڑ دیے اور وہ لوگ میلے سے واپس آئے، بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کس نے کیا، کون کیا ہوگا، ہمارے پورے معبود جتنے تھے سب کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، آخر ہے تو بھی کون؟ تو آپس میں جو بات کر رہے ہیں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ انہوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کو ہم نے اپنے معبودوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ جوان نہیں، قرآن نے لفظ استعمال کیا فتح کا، اور فتح کہتے ہیں عربی میں، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ٹین ایج جس کو کہتے ہیں، جوانی سے بھی پہلے کی جو عمر ہے، اس عمر میں حضرت ابراہیم نے بتوں کو توڑا ہے۔ نوجوانوں کے لیے خاص کہ حضرت ابراہیم کی جوانی وہ خواہشات میں نہیں، اللہ کے دین کی دعوت میں گزری ہے۔ جوانی میں حق کی آواز کو بلند کیا ہے۔ اور آج جوانی کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ آج جوانی کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ موبائل میں، گیمز میں، ریلز میں، برابر ہے؟ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ آج جوانی اسی میں خرچ ہو رہی ہے، فحش باتوں میں، راتوں کو بیکار جاگنے میں، نکڑوں پر بیٹھنے میں، شٹر گرانے کے بعد بھی 11 کے اور 12 کے بعد پیچھے کے راستے سے گھس کے چائے پینے میں۔ مزہ آتا ناندیڑ والوں کو۔ اگر ناندیڑ والے کبھی کسی دوسرے شہر میں چلے جائے تو نیند نہیں آتی بے چینی کے مارے، ارے چائے ہونا اپنے کو بولتے، یہ حال ہے اپنے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ ہے کہ پورے کے پورے صنم خانے کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں ان چیزوں میں گزر رہی ہیں۔ کوئی مثبت کام نہیں، کوئی جو ہے ایسا کارنامہ جس کی وجہ سے فخر سے اس کا تذکرہ کیا جا سکے، خال خال نظر آتا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ بے حیائی کا کلچر ہے، موبائل ہے، گیمز ہے، ریلز ہے، فحش کام ہے، فحش باتیں ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نوجوانوں کی جوانیاں عام طور پر انہی کاموں میں جا رہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں دوسرا سبق یہ ہے کہ جوانی پوری کی پوری اللہ کے دین کی دعوت میں گزری، اس کے لیے تڑپ میں گزری۔ مجھے بتائیے ابراہیم کم عمر تھے، کیا ضرورت تھی ان کو بتوں کو توڑنے کی؟ ایک دعوت کا فریضہ ذمہ داری ادا کر دیتے، زبان سے خالی بیٹھ جاتے، خاموش بیٹھ جاتے، لیکن ابراہیم نے وہ نہیں کیا۔ ابراہیم نے بڑھ کر جو ہے ان کو دلائل سے خاموش کرنے کے لیے بتوں کو پاش پاش کر کے رکھا، اور اس کے بعد آخر میں پورا تذکرہ قرآن میں ہے۔ یہ اس کا موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، یعنی جو کارآمد چیزیں وہ میں بیان کروں آپ کے سامنے۔ اور ایک چیز دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نوجوانوں کے لیے کیا سبق ہے؟ ادب۔ اختلاف کرو لیکن ادب مت چھوڑو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت تھی۔ اختلاف کرو، اگر آپ کی آئیڈیالوجی سامنے والے کی آئیڈیالوجی سے مختلف ہے، آپ کے نظریات مختلف ہیں، آپ کی فکر، آپ کی سوچ مختلف ہے، آپ اختلاف کیجئے، ادب کا دائرہ مت چھوڑنا۔ آپ کو دلیل دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مشرک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرک سے الرجی ہے، آپ شرک کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ باپ نہ صرف یہ کہ منع کرتا ہے بلکہ ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، وارننگ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نہیں مانے تو سیدھا جیل بھجوا دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، جیل بھجوا دوں گا اگر تم اس سے باز نہ آئے تو۔ باپ کا انداز یہ ہے، اور حضرت ابراہیم کا انداز کیا ہے؟ قرآن نے اس کو
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا قال یا ابتی، جہاں کہیں بھی حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو مخاطب کیا ہے تو وہاں پر لفظ ہے یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ یہ کیوں عبادت کرتے ہو آپ؟ یہ سورج، ہاں یہ خدا ہو سکتا ہے، ڈوبنے لگ گیا، دلائل کے ساتھ بات، ارے یہ تو ڈوب گیا، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ چاند، ہاں یہ چمک رہا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ارے یہ تو ڈوب گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابا جان، یعنی اختلاف ایسا کہ باپ گھر سے نکالنے کی دھمکی دے رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا لب و لہجہ یہ ہے یا ابتی۔ حتیٰ کہ قرآن میں یہاں تک ہے ایک آیت قرآن میں کہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے پہلے ایمان والوں سے کہا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کے لیے جو مشرک ہے، کافر ہے، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار ہو، ان کے لیے اللہ سے استغفار کی دعا نہیں کرنا، منع کر دیا۔ کافروں کے لیے استغفار کی دعا نہیں، ہدایت کی کر سکتے ہیں، مشرکین کے لیے استغفار کی دعا نہیں، ہدایت کی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اور ابراہیم جو دعا کرتے تھے وہ اس لیے کہ ان کو باپ سے محبت تھی، لیکن اللہ نے جب منع کر دیا اور رک گئے۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ هِيَ، یہاں قرآن میں تذکرہ ہے اس کا۔ تو باپ اتنا مخالف ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ادب کا دائرہ نہیں چھوڑا۔ آج اگر تھوڑا سا معاملہ یہ ہو جائے تو بچے والدین کے ساتھ بھی بدتمیزی کر دیتے ہیں، اور اب تو سب سے زیادہ بدتمیزی دین کے معاملات میں آتی ہے۔ دین کے معاملات میں اختلافات ہو، فکر میں اختلافات ہو، نظریات میں اختلافات ہو، تو فوراً انسان جو ہے گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے، یہ اہل حدیث ہے، وہ دیوبندی ہیں، وہ بریلوی ہیں، وہ ایسے ہوتے، یہ ایسے ہوتے، اور اس میں جو ہے گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے، ایک دوسرے پر فتوے لگ جاتے ہیں۔ خاندان کے رشتے ہوئے تو فتوے نہیں لگاتے، ہاں یہ خاندان کی دشمنی ہوئے تو فتوے نہیں لگاتے، دوستوں میں تعلقات ٹوٹے تو فتوے نہیں لگتے، نظریات میں اختلافات ہو جائے فوراً فتوے لگا دیتے، ان سے شادی نہیں کرنا، ان سے یہ نہیں کرنا، ان سے ایسا نہیں کرنا، ان سے ویسا نہیں کرنا، یہی چلتا ہے۔ حالانکہ دین پر عمل کرنے کا ایک طریقہ کسی کو صحیح لگا، وہ کر رہے ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، آپ کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ یہ ہے کہ اختلاف تو کرے، ادب کا دائرہ کراس نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کا ادب اور پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پر حضرت ابراہیم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اور ایک چیز، جو آخری چیز بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم وصف کیا تھا؟ استقامت، ڈٹ جانا، جم جانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، صنم خانے کو پورا کے پورا پاش پاش کر کے رکھ دیا، کسی کا خیال نہیں کیا، باپ دشمن ہو گیا، قوم دشمن ہو گئی، بادشاہ جو ہے وہ دشمن ہو گیا، آگ جلا دی گئی، آگ روشن کرنے اور جلانے کے لیے کئی دن لگے۔ اب آپ سوچئے اس وقت کئی سائیکولوجیکل کیفیت کیا رہی ہوگی حضرت ابراہیم کی، کہ سب کے سب آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، آپ کو ایک طرف قید کر دیا گیا ہے اور آگ جلائی جا رہی ہے، اور ان ساری چیزوں کا علم آپ کو ہے، ابراہیم کو ان ساری چیزوں کا علم ہے کہ ان کے لیے کیا کیا جانے والا ہے۔ ایسی صورت میں نفسیاتی طور پر سائیکولوجیکل ذہن کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ اگر کسی قیدی کو یہ پتا ہو کہ فلاں تاریخ کو اس کو پھانسی دینے والی ہے، پھانسی دی جائے گی، سولی پر چڑھایا جائے گا، تو موت سے پہلے موت کتنی مرتبہ آ جاتی ہے، حالت غیر ہو جاتی ہے، بدن پر کانٹے آ جاتے ہیں، خشک ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ باپ دشمن ہے، خاندان دشمن ہو گیا، قبیلہ دشمن ہو گیا، بادشاہ دشمن ہے، اور سزا کے لیے آگ ایسی جلائی جا رہی ہے کہ تاریخ میں ویسی آگ نہیں جلائی گئی۔ ابراہیم ڈگمگائے، ابراہیم ڈگمگائے، ایمان کا دامن چھوڑا، استقامت کا دامن چھوڑا۔ جانتے ہیں ہم کہ سود حرام ہے، ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، لیکن وقتی فائدہ نہیں چھوڑیں گے۔ جانتے ہیں کہ حرام دوستی ایمان کا جنازہ نکال کر رکھے گی، لیکن وقتی راحت ملتی ہے دل کو، ایک گداس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہاں چلنے دو گاڑی۔ جانتے ہیں ہم جہیز، ہنڈا، ساری چیزیں خباثت ہے، لیکن فائدہ وقتی ہے،
کرتے رہتے ہیں. ابراہیم نے دیکھا ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے. ذرہ برابر بھی ان کے اندر جو ہے، ان کے پائے استقامت کے اندر جو ہے ڈگمگاہٹ نہیں پیدا ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے اندر. اب آپ دیکھ لیجئے، کاروبار میں، نوکری میں، تعلقات میں اگر تھوڑا سا خطرہ پڑ جائے تو انسان سب سے پہلے اپنے نظریات سے دستبردار ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نظریات سے دستبردار ہو جاتے ہیں. تعلقات میں اگر خطرہ، دراڑ پیدا ہونے کا خطرہ ہو جائے، کاروبار میں نقصان کا خطرہ ہو جائے، حلال حرام کی تمیز تک چھوڑ بیٹھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں سبق ہے، استقامت ہونا چاہیے. آج بھی ہو جو ابراہیم سیما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ہم نہیں چھوڑتے کسی چیز کو. ہم تو بس وہ موٹا سا تھوڑا سا شعر، کوئی معیاری نہیں ہے لیکن غزل کا شعر سمجھ لیجئے. ہر چے آمد در گھسیٹ، عام باشد یا کویٹ، جو آ رہا ہے آنے دو. حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، جائز طریقے سے ہو، ناجائز طریقے سے ہو، کسی کا استحصال کر کے ہو، کسی کا حق مار کر ہو، اور خدا کو ناراض کر کے ہو، رسول کو ناراض کر کے ہو، آ رہا ہے آنے دیجئے. ابراہیم نے دین کے لیے سب کچھ چھوڑا. ہم سب کچھ کے لیے دین کو چھوڑتے ہیں. عمومی فضا کی بات کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی نا، ماحول سازگار نہیں تھا، اللہ کا نام لینے کے اوپر قادر نہیں ہو پا رہے تھے. باپ دشمن، خاندان دشمن، قبیلہ دشمن، بادشاہ دشمن. ہجرت کرنی پڑی، ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے. سب کچھ چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ دین کے لیے. کس کے لیے؟ ایمان کے لیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کاروبار کے لیے، تعلقات کے لیے، نوکری کے لیے، عہدے کے لیے، منصب کے لیے، رشتے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے قرآن اور حدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑتے ہیں. ہمارے زوال کے اسباب بہت ہے. تجزیہ کرنے بیٹھے تو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر شخص اپنے دامن میں صرف اپنی زندگی کا جائزہ لے تو بہت کچھ مل جاتا ہے، لیکن ادھر ادھر جائزہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا قربان جائیے، سبحان اللہ، کیسا شفیق پروردگار ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہر چیز کا مداوع قرآن میں دے دیا. فرما دیا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. او انسانوں، صبح قیامت تک اس روئے زمین پر برپا ہونے والے انسانوں، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں نمونہ ہے. ابراہیم، پھر میں دہراتا ہوں مختصر لفظ میں، ایک لفظ میں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف. ابراہیم ماضی کی ہستی نہیں، ابراہیم ہر دور کے فتنوں کا علاج ہے. ابراہیم ماضی کی محض ایک ہستی نہیں، ابراہیم ہر دور کے فتنوں کا علاج ہے. جن حالات میں بھی ہیں، جیسی قدغنیں لگ رہی ہو، جیسی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہوں، حکومت کی طرف سے بندشیں ہو، جو چیز بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ابراہیم کی زندگی کو پڑھیے اور آپ دیکھیے کہ کیسا نمونہ آپ کو اس میں ملتا ہے. لوگ دوست کس کو بناتے ہیں؟ دوست اس کو بناتے جس کی وجہ سے اس کو کچھ فائدہ ہو. معاشی نہیں، ہر طرح کا فائدہ ہو، اخلاقی فائدہ ہو، معاشرتی فائدہ ہو، سیاسی فائدہ ہو، عزت کا فائدہ ہو. آدمی سوچتا ہے میرا دوست ایسا ہونا چاہیے، خود سے بناتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. ابراہیم نے اللہ کو دوست نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سوچے آپ اس الفاظ، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. تو میرے لیے ممکن تھا کہ میں سیرت کے تسلسل کو جاری رکھتا، لیکن 2-3 دن باقی ہے. اب وہ عظیم مہینہ آنے والا ہے جس کی قربانی کی آپ خوشبو کو محسوس کرو گے انشاءاللہ. تکبیرات گونجے گی، اللہم لبیک اللہم کی صدائے وہاں پر ہو رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ رکھ دوں، ایک آئینہ رکھ دوں. اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھنے والے بن جائیں. دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ کیا ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟
ہر جمعہ میں عنوانات کے تحت بات ہوتی ہے. ذی الحجہ آیا، ذی الحجہ کے عنوان پہ بات ہو رہی ہے. رمضان آ رہا، رمضان کے عنوان پہ بات ہو رہی ہے. دل کے پورے درد کے ساتھ بات رکھی جاتی ہے. یہیں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عمومی فضا کی بات کر رہا ہوں. اور یہ سال ہر سال سے چلا آ رہا ہے. کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہمارے دل کو بدل دے، ہمارے دل کو بدل دے اللہ. اسی لیے تصوف کے جو بزرگ ہیں، اکابرین ہیں، وہ دلوں پر ہی محنت کرتے. کس پہ محنت کرتے؟ دل پر بدل محنت کرتے. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. یہ پورے درد اور سوز اور کڑن کے ساتھ جو باتیں کہی جاتی ہے، از دل خیزت بر دل ریزت، یہ والی کیفیت پیدا ہو تو مزہ بھی آئے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، آخر میں ایک دو باتیں اور بھی بولنا ہے. یہ کیا چل رہا ہے ابھی اپنے پاس؟ کیا چل رہا ہے جی؟ کچھ تو بھی چل رہا نا اپنے پاس؟ کچھ تو بھی چل رہا. کیا چل رہا جی؟ ہاں، مردم شماری. ذرا معلوم ہے کیا ہے یہ؟ یہ تو اچھا ہے کہ ابھی پوری کمپلیٹ مردم شماری نہیں ہونے والی ہے. کمپلیٹ مردم شماری ابھی نہیں ہونے والی ہے. مردم شماری کا ایک حصہ ابھی آن لائن تھا، اب وہ اس کے آج فائنل ڈیٹ ہے. اور وہ آن لائن جو ہے، ہم نے تو یہ سوچے تھے لاسٹ ٹائم جب بیٹھے تھے یہاں جاوید وغیرہ، ہم لوگ تو سوچے تھے کہ مسجد میں کریں گے. لیکن اس کا ایک ٹیکنیکل جو ہے نا خامی یہ تھی کہ وہ آن دی اسپاٹ کرنا ہے. آپ کے گھر کا لوکیشن بھی وہاں پر جو ہے تو ایڈ کرنا ہے، یہاں پر بیٹھ کر نہیں ہو سکتا تھا وہ. بہرحال آن لائن کا ہو گیا. اب جو ہے کل سے وہ بی ایل اوز وغیرہ اس کے لیے آئیں گے. تو آئیں گے تو یہ مت سمجھیں کہ این آر سی ہے یا کچھ ہے. بھئی ایک پروسیس ہے، گورنمنٹ کا پروسیس رہتا ہے. گورنمنٹ معلوم کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے ملک کے تمام شہریوں کی ابھی اس وقت یہ معلوم کرنا چاہ رہے کہ معاشی حالت کیا ہے، وہ کھاتے کیسا ہے، رہتے کیسے ہے، گھر کیسا ہے، سہولیات ان کے پاس کتنی ہیں، گاڑی ہے نہیں ہے، گھر پکا ہے کچا ہے. یہ ساری معلومات ابھی جمع کر رہے ہیں. اور اس میں ہر شخص کو اپنی معلومات پوری دیانتداری کے ساتھ دینا ہے. خالی گھر کے ایک فرد کا نام ابھی جائے گا، باقی جو اصل مردم شماری ہے وہ آئندہ آئے گی. اس مردم شماری میں کیا ہونے والا ہے اس کے اوپر کبھی تفصیل سے بات کروں گا. لیکن پھر بھی میں ایک حوالہ دے دیتا ہوں. آج کے منصف میں میرا آرٹیکل آیا ہے، مردم شماری قوموں کی شناخت کا آئینہ. کافی طویل آرٹیکل ہے. آج کا جو منصف ہے اس کو لے کر ضرور اپنے پاس رکھیے، یا اس کو میں نے گروپ میں بھی شیئر کیا ہے. اس میں میں نے ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ مردم شماری کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، کرنے کے فائدے کیا ہے، نہیں کرنے کے نقصانات کیا ہے، ہم کریں گے تو ہماری اکثریت میں کتنا اضافہ وہاں دکھ سکتا ہے، ہماری زبان کے بارے میں کیا ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے اس میں بہت تفصیل سے لکھی ہے. چونکہ ابھی مردم شماری اگلے مرحلے میں شاید فروری میں ہونے والی ہیں تو اس پر بات کریں گے. ابھی سرے دست اتنا بولنا ہے کہ جب بھی ہمارے گھر کوئی آئے تو جتنی ہماری معلومات ہے، گھر کی ہے، دیواروں کی ہے، گاڑیوں کی ہے، کھانے پینے کی، جو بھی پوچھیں گے امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ سب بتا دینا. گھر کے سربراہ کا نام رہے گا، باقی کسی کا نام ابھی لینے والے نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.